سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں جو مرد و عورت ایسا کام کریں ان کو تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ یعنی تم میں جو مرد و عورت ایسا کام کریں، یعنی برا کام، بدفعلی والا، تو ان کو تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق سزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ایذا دو، یعنی جو بھی بے حیائی کا کام کریں انہیں ایذا دو، سزا دو۔ جیسے جھڑک کر، انہیں جھڑک کر کے بولو، برا بھلا کہہ کر، شرم دلا کر، جوتیاں وغیرہ مار کر، زبانی اور بدنی دونوں طرح سے ایذا دو۔ یعنی زبان کے ذریعے بھی انہیں ایذا پہنچاؤ، سزا دو، اور بدنی اعتبار سے یعنی جوتیاں مار کر یا انہیں مار کر بھی بدنی طور پر بھی انہیں سزا دو۔ زنا کی سزا پہلے ایذا دینا مقرر کی گئی، پھر قید کرنا، پھر کوڑے مارنا یا سنگسار کرنا۔ یعنی کہ زنا کی پہلے جو سزا تھی وہ قید کرنا مقرر تھی کہ انہیں قید کر لیا جائے، جب تک کہ انہیں اس وقت تک قید رکھا جائے جب تک انہیں موت نہ آ جائے۔ پھر اس کی سزا یہ متعین ہوئی کہ اس کو سزا دی جائے، ایذا دی جائے، جھڑک کر کے یا مار کر کے، جس اعتبار سے شرم دلائی جائے، جوتیاں مار کر یا اس طریقے سے۔ اور پھر اس کی سزا کوڑے مارنا اور سنگسار کرنا متعین کی گئی۔ کوڑے مارنا یعنی کہ جتنی حد قذف ہو اس اعتبار سے 80-100 کوڑے کتنے مارے جائیں گے، وہ جیسا کرنے والا ہوگا اس اعتبار سے گناہ کی سزا متعین ہوگی۔ سنگسار کرنا یعنی پتھر مار مار کر کے انہیں مارنا۔ یہ آیت بھی حد زنا کی آیت سے منسوخ ہے، یعنی یہ آیت بھی اور جو کل گزری تھی وہ آیت بھی اور آج کی آیت، یہ دونوں آیتیں حد زنا کی جو آیت ہے اس سے منسوخ ہو گئی۔ یعنی وہ آیت جو سورہ نور میں آئے گی یہ اس سے پہلے کی آیتیں ہیں، اس آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ پچھلی آیت میں فاحشہ سے مراد خود عورت کا عورت سے بے حیائی کا کام کرنا ہے۔ یعنی پچھلی جو آیت گزری اس سے مراد بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ ان میں جن عورتوں کا ذکر ہے وہ ان عورتوں کے بارے میں ہے کہ عورت کا عورت کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنا مراد ہے۔ اور واللذان یأتیانہا یعنی کہ اس آیت سے مراد مرد کا مرد سے لواطت کرنا مراد ہے۔ پچھلی آیت سے عورت کا عورت کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنا مراد ہے، اور اس آیت سے مرد کا مرد کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنا یعنی لواطت کا کام کرنا مراد ہے۔ اس صورت میں یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے۔ اگر یہ مانا جائے کہ پچھلی آیت میں عورت کا عورت کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنا مراد ہے اور اس آیت میں مرد کا مرد کے ساتھ لواطت کرنا مراد ہے تو پھر یہ حکم منسوخ نہیں بلکہ محکم ہے۔ اور زنا اگر سمجھا جائے تو زنا کی آیت تو سورہ نور میں اتری، اس کے نازل ہونے کے بعد اگر یہ زنا کی آیتیں سمجھی جائے تو پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ مگر بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہاں مراد مرد کا مرد سے لواطت کرنا ہے اور پچھلی آیت سے مراد عورت کا عورت کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنا ہے۔ بہرحال، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لواطت اور مساحقت، لواطت یعنی مرد کا مرد کے ساتھ برا بے حیائی والا کام کرنا، اور مساحقت یعنی کہ عورت کا ایک عورت کے ساتھ بے حیائی والا کام کرنا،
تو لواطت اور مساحقت میں حد مقرر نہیں بلکہ تعزیر ہے. تعزیر یعنی کہ اب اسے سزا قاضی متعین کرے گا، اس کی سزا، یا تو اسے کوڑے مارنا اس کی سزا متعین کر دے، یا پھر کسی بلند جگہ سے اسے پہاڑ سے دھکا دے کر مارنا متعین کر دے، یا پھر اس کو جلا دینا متعین ہو، یا تو پھر اس پر دیوار گرا دی جائے گی، یا کسی بلند جگہ سے اسے الٹا کر کے گرا دیا جائے گا، یا اس پر پتھر مارے جائیں گے. یہ ساری سی چیزیں تعزیر ہے. قاضی اپنی طرف سے اس کی سزا متعین کرے گا، اس کی حد کوئی مقرر نہیں ہے، اسی کو تعزیر کہتے ہیں. یعنی قاضی کی ثواب دید پر ہے، وہ جو چاہے سزا دے، چاہے تو اسے کسی بلند جگہ پر الٹا لٹکا کر پھینک دینے کی سزا دے دے، یا پھر اس کو جلا دینے والی سزا دے دے، یا پھر اس کے اوپر دیوار گرا دینے والی سزا دے دے. یعنی کن لوگوں کی سزا؟ ایک عورت اگر عورت کے ساتھ بے حیائی کا کام کرے تو اس کی سزا، ایک مرد اگر مرد کے ساتھ برا کام کرے، بے حیائی کا کام کرے تو اس کی سزا، اور اگر زنا یعنی مرد عورت کے ساتھ اگر بدفعلی کرے، برا کام کرے تو وہ زنا ہے اور اس کی سزا حد متعین ہے جو سورہ نور کے اندر آئے گی. اس کو کتنے کوڑے مارے جائے، وہ حد قذف کا بیان جب آئے گا تب ہم تفصیلاً اس کو سنیں گے. مگر یہاں جو مراد ہے کہ عورت کا عورت کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنا یا مرد کا مرد کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنا، اس کی سزا کیا ہے؟ تعزیر ہے. تعزیر یہ ہے کہ قاضی اپنی طرف سے سزا متعین کرے گا، چاہے تو اس پر دیوار گرانے دینے والی سزا متعین کر دے، یا کسی بلند جگہ سے اسے الٹا لٹکا کر کے گرا دینے والی سزا دے دے، یا پھر اسے جلا دینے والی، یا اسے پتھر مارنے والی. قاضی جو چاہے سزا اس کی متعین کرے. یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لواطت کے مرتکب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مختلف سزائیں دیں. یعنی یہی وجہ ہے کہ لواطت کی کوئی حد مقرر نہیں بلکہ اس کے اندر مختلف سزائیں ہیں. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مختلف سزائیں دی ہیں اس کام کی، یعنی اس برے فعل کی مختلف سزائیں صحابہ نے دی. اگر لواطت میں حد ہوتی تو ایک ہی سزا دی جاتی، اس میں اختلاف نہ ہوتا. اگر اس کا کوئی حد اس کی مقرر ہوتی، قرآن کے اندر سزا متعین کر دی جاتی، تو پھر اس کام کی سزا وہی دی جاتی. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں صحابہ نے اس کی مختلف سزائیں دی. یہ اس سے مراد یہی ہے کہ اس کی سزا کوئی حد مقرر نہیں ہے بلکہ مختلف سزائیں ہیں. قاضی اپنی طرف سے جو سزا متعین کر دے گا وہ اس کی سزا ہوگی. حد مخصوص ہوتی ہے جیسے کہ 100 کوڑے، یعنی حد سزا، حد کا معنی ہے سزا. حد مخصوص ہوتی ہے جیسے کہ 100 کوڑے مارنا، 80 کوڑے مارنا وغیرہ. جبکہ تعزیر وہاں ہوتی ہے جہاں شرعی حد مقرر نہ ہو. تعزیر جہاں حد مقرر نہ ہو وہاں تعزیر ہوتی ہے. تعزیر میں بتا چکا کہ قاضی جو اپنی طرف سے سزا مقرر کر دے اسے تعزیر کہتے ہیں، اور حد جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جس کی جو سزا متعین کی ہو اسے حد کہتے ہیں. تو جہاں شرعی حد مقرر نہ ہو وہاں تعزیر ہوتی ہے. بلکہ قاضی کی ثواب دید پر چھوڑ دیا جائے، چاہے تو 10 کوڑے مارنے کا فیصلہ کر دے، چاہے تو 20 کا، اور چاہے تو کوئی اور سزا دے دے. یہ قاضی کے اوپر ہے، چاہے قاضی جیسی سزا متعین کرے یہ قاضی کے اوپر چھوڑا جائے گا. اب یہ جو لواطت ہے یا مساحقت ہے، یہ اتنا برا کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ملعون قرار دیا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو تم قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو، یعنی ایک قوم گزری ہے قوم لوط جو یہی کام کی وجہ سے اللہ رب العزت کے عذاب کی مستحق بنی تھی کہ وہ قوم مرد کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کے اسی برے کام کی وجہ سے انہیں ہلاک و تباہ و برباد کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کو تم دیکھو قوم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، یعنی کرنے والا اور کروانے والا دونوں کو قتل کر دو. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ عہد شکنی کرتے ہیں
ان میں قتل عام ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں موت کو مسلط کر دیتا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان سے بارش کو روک لیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے 7 آدمیوں پر 7 آسمانوں کے اوپر سے لعنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے 7 لوگوں پر لعنت فرماتا ہے، اور وہ 7 لوگ کون ہیں؟ اور ان میں سے ایک شخص پر تو 3 بار لعنت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ان 7 بندوں میں ایک تو ایسا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ لعنت فرماتا ہے، اور ہر ایک پر ایسی لعنت کرتا ہے جو اس کو کافی ہوگی۔ یعنی اللہ کی لعنت تو ایک بار بھی ہو جائے تو ہم تباہ و برباد ہو جائے، اور ہر ایک پر ایسی لعنت کرتا ہے جو اس کو کافی ہوگی۔ فرمایا جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے، جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے، جو قوم لوط کا عمل کرے وہ ملعون ہے۔ یعنی لواطت کا کام کرنے والا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر 3 مرتبہ لعنت فرماتا ہے، وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے۔ اور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے وہ ملعون ہے، جو کسی جانور سے بدفعلی کرے وہ بھی ملعون ہے، جو کسی جانور کے ساتھ ایسا برا کام کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ بھی ملعون ہے، جو شخص ایک عورت اور اس کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرے وہ بھی ملعون ہے۔ یعنی کہ ایک شخص بیٹی کے ساتھ بھی نکاح کر لے اور اس بیٹی کی ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لے، یعنی ماں اور بیٹی دونوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت اس پر بھی لعنت فرماتا ہے، وہ بھی ملعون ہے۔ جو شخص زمین کی حدود میں تبدیلی کرے وہ ملعون ہے، یعنی زمین کی جو حدیں ہیں اس میں اگر تبدیلی کر دے وہ بھی ملعون ہے۔ جو شخص اپنے مولا کے غیر کی طرف منسوب کرے وہ بھی ملعون ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 آدمی اللہ کے غضب میں صبح کرتے ہیں اور اللہ کے غضب میں شام کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ مرد جو عورت کی مشابہت کریں اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں، اور جو شخص جانوروں سے بدفعلی کرے اور جو مرد مرد سے بدفعلی کرے۔ یعنی یہ 4 لوگوں کو اللہ رب العزت لعنت فرماتا ہے، یعنی یہ لوگ صبح میں بھی اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتے ہیں اور شام میں بھی اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، کہ 4 ایسے لوگ ہیں جو صبح بھی اللہ کے غضب میں کرتے ہیں اور شام بھی اللہ کے غضب میں کرتے ہیں۔ ایک وہ یعنی کہ مرد عورتوں کی مشابہت کرنے والا، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت کرے، یا وہ شخص جو جانوروں سے بدفعلی کرے، یا وہ مرد جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرے، ان لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سی اس پر وعیدیں ہیں۔ حضرت محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ عرب کے بعض قبائل میں ان کو ایک مرد ملا جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جمع کیا۔ خالد بن ولید نے لکھ کر کے کہا کہ ایک شخص قبائل میں ایسا ہے جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے تمام سرکار کے صحابہ کو جمع کیا، جن میں حضرت علی بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو صرف ایک امت نے کیا تھا، اور تمہیں معلوم ہے اللہ نے ان پر کیسا عذاب بھیجا۔ یعنی یہ مولا کائنات فرماتے ہیں یہ ایک ایسا گناہ کہ ایک امت نے کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر اس قوم کو کیسا عذاب دیا۔ میری رائے ہے کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے، یعنی جو مرد بدفعلی کرنے والا تھا اس کے بارے میں مولا کائنات نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اس شخص کو آگ میں جلانے کا حکم عطا فرما دیا۔ تو یہ بہت ہی برا فعل ہے، اور اس کی حد تعزیر کہی بتائی گئی کہ اسے تعزیر کیا جائے، یعنی قاضی جو سزا اس کی متعین کر دے، یا تو اسے کسی بڑی اونچی جگہ پر لے جا کر الٹے منہ
پھینک دیا جائے، یا تو پھر اس کے اوپر کوئی دیوار گرا دی جائے، یا اس کو جلا دیا جائے، یا اس کو پتھر مار کر کے سزا دی جائے۔ اس کی بہت سی سزائیں ہیں جو قاضی متعین کر دے۔ کوڑے مارنے کی بھی سزا اگر وہ متعین کر دے، 10 کوڑوں کی متعین کر دے یا 20 کوڑوں کی متعین کر دے، وہ قاضی کے اوپر ہے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، پھر اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں سزا ملنے سے پہلے۔ فرمایا گیا کہ بے حیائی کا ارتکاب کرنے والے اگر پچھلے گناہوں پر نادم ہو جائیں، یعنی شرمندہ ہو جائیں، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اور اگر آئندہ کے لیے وہ اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو تو پھر انہیں چھوڑ دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تعزیر کا مستحق مجرم اگر تعزیر سے پہلے صحیح معنی میں توبہ کر لے تو اس پر خواہ تعزیر لگانا ضروری نہیں۔ تعزیر یعنی کہ یہ جو مختلف سزائیں جو قاضی متعین کر دے، اگر وہ سزا دینے سے پہلے اپنے اس پچھلے گناہ پر شرمندہ ہو کر کے سچے دل سے توبہ کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اور عرض میں مصمم کر لے تو پھر اسے خواہ سزا نہ دی جائے۔ توبہ کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، لوٹنا۔ اگر یہ بندے کی صفت ہو تو معنی ہوں گے کہ گناہ یا ارادہ گناہ سے رجوع کرنا، یعنی کہ اگر یہ بندے کی طرف اس کا معنی ہم کریں گے تو یوں کریں گے کہ گناہ سے رجوع کرنا یا ارادہ گناہ سے رجوع کرنا۔ اور اگر رب تعالیٰ کی صفت ہو تو معنی ہوں گے کہ بندے کی توبہ قبول فرمانا، یعنی اللہ کی طرف اگر اس کا معنی کریں گے تو یوں کریں گے کہ بندے کی توبہ کو قبول فرمانا یا اپنی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرنا۔ بہرحال اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔